بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، ہم ابھی تک سورہ صافات ہی میں چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس مجلس میں اس کی اختتامی بقیہ آیات کا انشاءاللہ ترجمہ پیش کریں گے، اور اس سے متعلق ضروری باتیں۔ قرآن کریم کی آیت تھی کہ ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین۔ اگر تمہارے پاس کوئی واضح سند ہو، ام لکم سلطان مبین، تو پیش کرو اپنی آسمانی کتاب لاؤ اگر تمہارے پاس ہے تو، اگر تم اپنے عقیدے میں سچے ہو۔ ان کنتم صادقین ای صادقین فی دعواکم۔ عربوں کے پاس آسمانی کتاب کہاں تھی جس کو پیش کرتے؟ ظاہر بات کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں پر آگے جنات کا تذکرہ کیا گیا۔ جنات سے سسرالی رشتہ جوڑتے ہیں۔ احمقوں نے جنات کے ساتھ اللہ کا دامادی کا رشتہ قائم کیا، مگر تمہیں موقع ملا تو جنات سے پوچھاؤ کہ وہ خود اپنی نسبت کیا سمجھتے ہیں۔ یعنی منکرین سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں موقع ملے تو جنات سے پوچھاؤ کہ وہ اپنی نسبت کیا رکھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ دوسرے مجرموں کی طرح وہ بھی اللہ کے روبرو پکڑے ہوئے آئیں گے۔ تو کیا داماد کا سسرال کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس سسرال میں پکڑا ہوا آتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں ہے، لیکن جنات بھی اللہ کے مخلوق ہیں اور وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں رشتہ داری قائم کی، اور وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں رشتہ داری قائم کی، حالانکہ جنات بالیقین جانتے ہیں کہ وہ عذاب میں حاضر کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ بھی بہرحال عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہیں ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے چنندہ بندے، یعنی اللہ کے جو چنندہ بندے ہیں وہ اللہ پر بہرحال ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین۔ اللہ کے مخلص اور نیک چنندہ بندے کبھی بھی گناہ کے شکار، شرک کے شکار نہیں ہو سکتے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر اس کا ایک معین درجہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم اور تمہارے سارے معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم رسید ہو۔ کیا انکم وما تعبدون، تم اور وہ جو تم جن کی پوجا کرتے ہو، ما انتم علی بفاترین، جس پر تم مرے مٹے ہو، تو تم اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم رسید ہونے والا ہو۔ الا من هو صال الجحیم، مگر جو جہنم میں داخل ہونے والا ہو تم اسی کو اللہ کی عبادت سے پھیر سکتے ہو۔ وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر اس کا ایک معین درجہ ہے، اور بے شک ہم البتہ صف بنانے والے ہیں، اور بے شک ہم البتہ پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ ملائکہ صف بنا کر عبادت کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کہ آپ لوگ صف نہیں بناتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا فرشتے اللہ کے پاس کس طرح صف بناتے ہیں؟ فرمایا اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت ہے، اور بے شک وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت نامہ ہوتا پہلے لوگوں سے منقول تو ہم اللہ کے چنندہ بندے ہوتے۔
کیا کہتے ہیں؟ لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر ہمارے پاس ہوتا کوئی نوشتہ پہلے لوگوں میں سے ان کا، لکن عباد اللہ المخلصین، تو ہم اللہ کے چنندہ بندے ہوتے، لیکن فکفروا بھی، سو انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اور ظاہر بات جب کفر کیا انہوں نے اللہ کے نصیحت کا انکار کیا، سو عنقریب وہ اس کا انجام جان لیں گے۔ فسوف یعلمون ای یعلمون سبب انکارہم، وہ اپنے انکار کا مزہ چکھ لیں گے اور اس کا انجام بھی جان لیں گے۔ اور آگے کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ پہلے سے مقرر ہو چکی ہے ہماری بات ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے، پہلے سے مقرر ہو چکی ہے ہماری بات، سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، پہلے سے مقرر ہو چکی ہے ہماری بات ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے کہ بے شک وہی مدد کیے ہوئے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَمَنْصُورُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ان مؤمنین ہی غالب ہوں گے، لہم الغالبون، انہی کے لیے غلبہ ہوں گا۔ پس آپ ان سے رخ پھیر لیں، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پس آپ ان سے رخ پھیر لیں تھوڑے دنوں تک، حتی حین، کچھ وقت تک، اور آپ ان کو دیکھ لیں گے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ ان کو دیکھ لیں گے، دیکھیں گے کہ وہ کیا حرکت کرتے ہیں، پس وہ نصرت اور غلبے جلد ہی دیکھ لیں گے۔ اللہ کی طرف سے نصرت اور غلبہ جو آپ کا حاصل ہوگا اس کو جلد مشاہدہ کر لیں گے اور دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب کا جلدی تقاضا کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہمارے عذاب کا جلدی تقاضا کر رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پر جب وہ ان کی آنگن میں اترے گا، پر جب عذاب ان کے آنگن میں اترے گا تو ڈرائے ہوں کی صبح بری ہوگی۔ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، انتہائی بری ہوں گی کس کی صبح؟ المنذرین، ڈرائے ہوں کی، جن کو ڈرایا گیا ان کی صبح۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ ان سے چہرہ پھیر لیجئے، آپ ان سے چہرہ پھیر لیجئے تھوڑے وقت تک، اور دیکھیے انتظار کیجئے، پر جلد وہ دیکھ لیں گے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیے اور عن قریب وہ دیکھ لیں گے۔ یعنی عذاب کس طرح سے ہوا؟ منکرین کو دو عذاب پہنچتے ہیں، دنیاوی اور اخروی، اور دونوں جلدی پہنچیں گے۔ اول صبح کے وقت ان کے آنگن میں اترے گا۔ فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو سب لوگ چیمے گویاں کہ میں کیا کروں میں پڑ گئے، اور دوم یہ کہ انتظار کرنا پڑے گا، اس سے موت کے بعد سابقہ پڑے گا۔ تو پہلی آیت میں دنیاوی عذاب کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں آخرت کے عذاب کا ذکر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آپ کا پروردگار پاک ہے جو عزت کا مالک ہے، رب العزہ جو عزت کا مالک ہے۔ ان باتوں سے کس سے پاک ہے؟ ان باتوں سے جو مشرکین بیان کرتے ہیں، عما یصفون یصفون المشرکون، اور اس کے بعد اور پیغمبروں پر سلامتی، وسلام علی المرسلین، اور پیغمبروں پر سلام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کی پالنہار ہیں۔ یہ توحید کا بیان ہوگا، یعنی مقام حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے، کیونکہ اللہ سب تعریفیں انہی کے لیے ہیں، اور معبود ہونا سب سے بڑا کمال ہے جو ان کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سارے جہاں کے پالنہار ہیں، پس انسانوں کے پروردگار بھی وہی ہے جس کا شکر انسانوں پر واجب ہے۔ اور شکر یہی ہے کہ انہی کو معبود بنایا جائے، انہی کی عبادت کی جائے۔ پس الحمدللہ میں توحید الوہیت کا بیان ہے، اور رب العالمین میں توحید ربوبیت کا، اور ثانی اول کے لیے دلیل ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ سورہ صافات بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی۔
قرآن کریم کی. اس کے بعد پھر آپ کے سورہ صاد کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. سورہ صاد یہ سورہ صافات کے بعد سورہ صاد ہے اور جس کے یہ آیتیں قرآن کریم کی آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. عزت فی عزت وشقاق. عزت کے معنی عز یعز عزن کا مصدر ہے. وہ حالت جو مغلوب ہونے سے بچائے، وہ حالت جو مغلوب ہونے سے بچائے، اور بطور استعارہ اس کا استعمال حمیت بیجا اور مذموم خودداری کے لیے ہوتا ہے. یہاں یہی معنی مراد ہے. اور لا پر تا زیادہ کی نفی اوقات کے ساتھ کھڑی ہے. لاتا یہ لا پر تا زیادہ کی تو نفی اوقات کے ساتھ ہو گئی ہے. اور مناس پناہ گاہ، جائے فرار. ناسا ینوس نوسن باب نصرہ سے. مناس مصدر میمی یا ظرف. اور عجاب عجبن سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایسی چیز جو باور نہ ہو. اور اس کے بعد پھر آپ کے دوسری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد آپ کے حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. سورت کے شروع میں نصیحت بھرے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے. یہ مقسم بھی ہے اور مقسم علیہ محذوف ہے، اور وہی ہے انک لرسول اللہ حقا، کہ آپ یقیناً بے شک اللہ کے سچے رسول ہیں. اور حذف کا قرینہ اگلی آیت ہے، یعنی آپ کے برحق رسول ہونے کی دلیل قرآن کریم ہے جو لوگوں کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہے. ایسا کلام کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا. آپ برحق رسول ہیں. فرمایا صاد نصیحت ہے، نصیحت سے صاد نصیحت سے پر قرآن کی قسم، نصیحت سے پر قرآن کی قسم. اور کس بات کے لیے؟ کہ آپ نبی برحق ہے. انک لرسول اللہ حقا. مکہ کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم نہیں کرتے تھے. بس کیا دلیل رسالت میں کمزوری تھی؟ کیوں آخر قبول نہیں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب قرآن کریم دے رہا ہے، نہیں، بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ بڑائی کے غرور اور مخالفت میں تھے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. بلکہ جنہوں نے انکار کیا وہ بڑائی کے غرور اور مخالفت میں تھے. یعنی قرآن کریم کے تعلیم میں کچھ قصور نہیں تھا، نعوذ باللہ. انکار اور انحراف کا سبب ان کی سرداری، شیخی بازی، غرور اور نخوت اور تکبر تھا، اور معاندانہ جذبات میں گھرے ہوئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے رسول کی بات مان لی تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائیں گی، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. اس خیال سے مخالفت کرنے لگے. مگر اس مخالفت کا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلے سے جماعتوں کا ہو چکا ہے. ان سے پہلے ہم کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن. ان سے پہلے ہم کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں. پس انہوں نے ہمارا یعنی ہماری مدد کا، پس انہوں نے ہمارا وعجبوا ان جاء منذر فنح ولا توحین مناس. اور ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، پس انہوں نے ہمیں پکارا نہیں اور خلاصی کا وقت نہیں رہا. یعنی اللہ تعالیٰ نزاع سے پہلے توبہ قبول کرتے ہیں. اسی طرح جب عذاب سر پہ آئے تو ٹلتا نہیں ہے، کیونکہ ایمان بالغیب مطلوب ہے. اب مشاہدے والا ایمان معتبر نہیں ہوگا. اچھا، فرشتوں کا رسول کیوں نہیں آیا؟ انسان رسول کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا. اور ان لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كذاب. اور منکروں نے کہا
یہ جادوگر مہا جھوٹا ہے، یہ جادوگر مہا جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سب معبودوں کو ایک ہی بنا رکھا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سب معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا ہے؟ بے شک یہ تعجب خیز بات ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تعجب خیز بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، ان کے سردار یہ کہنے لگے، یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو، انہیں اٹھو، اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ اور جمے رہنے کا مطلب ہے کہ اپنے معبودوں کی عبادت کرو، ان کو چھوڑو مت۔ بے شک یہ تو کوئی مطلب کی بات ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ہدایت کی طرف ان کو مطلب کی بات نظر آئی۔ ان ھذا لشیء یراد، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ، اور یہ ایسی مطلب کی بات ہے کہ ہم نے یہ توحید کے بعد آخری مذہب میں نہیں سنی، یعنی ہم نے جو آخری مذہب پایا ہے اس میں ہم نے توحید کے بعد سنی نہیں، چونکہ بہرحال ایک فترت کا زمانہ گزرا ہے تو یہ کہاں سے سننے والے تھے۔ تو فرمایا ہم نے توحید کے بعد آخری مذہب میں نہیں سنی، یہ تو من گھڑت بات نظر آتی ہے، ان ھذا الا اختلاق سے جملے کا گڑنا، یعنی ہر مذہب والے اپنے مذہب کو آخری مذہب کہتے ہیں۔ یہود، نصارہ، ہندو، بدھسٹ، پارسی سب اپنے مذہب کو آخری مذہب مانتے ہیں۔ یہی بات مشرکین عرب نے بھی کہی ہے کہ ہمارے مذہب میں جو آخری مذہب ہے توحید کی بات نہیں ہے، اور یہ رسول ہمارے دھرم کا ہے، پھر توحید کی بات کہاں سے لایا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ شرک کوئی مذہب نہیں ہے، وہ خود ساختہ دھرم ہے، اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے یہاں توحید کا عقیدہ ہے، گرچہ وہ بگڑ گیا۔ تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی، تعلیم دی۔ سورہ انبیاء کی آیت میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ یعنی توحید تمام انبیاء اور رسول کا اجماعی عقیدہ رہا ہے، کسی پیغمبر نے کبھی ایک حرف اس کے خلاف نہیں کہا، اور یہ آخری رسول ہیں، بس یہ بھی تو وہی بات کہیں گے نا جو اپنے سے پہلے انبیاء نے کہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شرک انہوں نے پیدا کیا ہے اور ان کی پیداوار ہے، بس ان کی بات انبیاء کے بعد من گھڑت بات نہیں ہے، بلکہ دائمی اور حقیقی آپ کے عقیدہ ہے اللہ کے ایک ہونے کا۔ تو آگے کیا آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا ہمارے درمیان سے اسی پر نصیحت اتاری گئی؟ انہیں طنز کہتے تھے، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا ہمارے درمیان سے اسی پر نصیحت اتاری گئی؟ یعنی یہی صاحب منصب، صاحب نبوت کے لیے رہ گئے تھے کیا؟ یہ ایک طنزیہ جملہ تھا، شرارت بھرا۔ ہاں، ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بڑا مالدار اور رئیس نبی بناتے جس کے بعد سب مانتے، یہ ہمارے درمیان کیسے رسول بنایا گیا؟ بلکہ میری نصیحت قرآن کے تعلق سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے اب تک عذاب نہیں چکھا، لما يذوق العذاب، لما یہاں پر نفی کے لیے، بلکہ انہوں نے اب تک عذاب نہیں چکھا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض پروردگار کے رحمت کے خزانے ہیں، یا ان کے لیے آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کی چیزوں کی حکومت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ ام لہ ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، پر چاہیے کہ اپنے ذرائع سے یعنی آسمان میں چڑھیں، ذرائع سے مطلب سیڑھی وغیرہ لگا کر آسمان میں چڑھیں، وہاں ایک لشکر ہے جتھوں میں سے شکست کھایا ہوا، انبیاء کا مقابلہ کر کے ہارا ہوا۔ ان مکہ والوں سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، عاد نے، میخوں والے،
ان کھوٹوں والے فرعون نے، سمود نے، قوم لوط نے اور ایکا والوں نے یہی جتتے ہیں، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی، بس میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، تو میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ آج کے مجلس میں ان سورہ صاد کے ان آیات تک ہم نے ترجمہ کیا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بقیہ آیت کی طرف ہم کو متوجہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔